اب ہم اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیات کیسے موضوع ترین مقام پر ہیں. کہتے ہیں یہ غیر موضوع مقام پر ہیں. ہم کہتے ہیں یہی قرآن کی یہی آیات اپنے موضوع ترین مقام پر ہیں. یہ ہم ان کو جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے، ہم اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں تاکہ یہ گمراہ نہ ہو جائیں. ورنہ ان کو جسٹیفیکیشن دینے کی کیا ضرورت ہے جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن میں رد بدل ہوا ہے. ہم ان کو جسٹیفیکیشن نہیں دیں گے، ہم اس کو فتویٰ سنائیں گے. فتویٰ تیری ایسی کی تیسی، تیرے کفر میں کوئی شک نہیں. تو قرآن کریم کی یہ آیات اپنے موضوع ترین مقام پر ہیں، مناسب ترین مقام پر ہیں. پورے قرآن کو ٹٹول لیں، پڑھ لیں، نظر ثانی کر لیں. اللہ ذوالجلال کی قسم اس مقام کے علاوہ کوئی مقام ایسا نہیں ملے گا جہاں یہ قرآن کی آیات فٹ ہوتی ہیں. یہ کوئی ہم اندھیر نگری میں بات نہیں کر رہے، دلائل کی بنیاد پہ، دلیل کے زور پہ بات کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو سنیے ذرا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں یہ قرآن کریم کی آیات ہونی چاہیے تھیں اور ہیں. اس کی وجہ تو وجہ 1 2 3 4 5 6 7 8 سن لیجیے گا. پہلی بات تو یہ سنیں کہ قرآن کریم کا جو انداز ہے مضمون کا، وہ تحریری نہیں ہے، وہ خطابی ہے. کہ اللہ بواسطہ جبریل اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہیں. اللہ وحی کے راستے اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہیں. تو وہی قرآن کریم کا جو انداز ہے، اسلوب ہے، اسلوب بیان جو ہے وہ تحریری نہیں ہے، وہ خطابی ہے کہ اللہ مخاطب ہو رہے ہیں اپنے نبی سے. جب یہ تحریری نہیں خطابی ہے تو اتنی ہی بات کافی ہے. قرآن کریم کی یہ آیات اپنے مقام پر. اب اس کی وضاحت کیا؟ اس کی وضاحت یہ ہے، دیکھیں اب پورا تخیل کریں کہ وحی کے بالکل ابتدائی دن ہیں. وحی کو لینے کا ابھی پورا تجربہ نبی علیہ السلام کو نہیں. سورہ قیامہ ابتدائی ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور امام بخاری نے بھی یہ بدء الوحی میں اس حدیث کا ذکر کیا. تو امام بخاری کا بھی یہی رجحان ہے کہ یہ آیات جو ہیں بالکل وحی کی ابتدائی آیات میں سے ہیں. بالکل ابتدا تو نہیں، یعنی وحی شروع ہو چکی تھی، ان ابتدائی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے. لا الہ الا اللہ. تو قرآن کریم کا انداز خطابی ہے، اللہ مخاطب ہو رہے ہیں، تحریری نہیں ہے. جب بندہ کسی سے مخاطب ہوتا ہے نا تو بات اس کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے. اچانک دوران گفتگو کوئی درمیان میں چیز حائل ہو رہی ہو تو مخاطب یا خطیب کیا کرتا ہے؟ اس حائل چیز کو فوراً روک دیتا ہے، سلسلہ کلام کو روک کے اس حائل چیز کے بارے میں بات کر کے پھر سلسلہ کلام کو جوڑ کر بات شروع کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. اس کی آسان سی مثال دے رہا ہوں. خطیب صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مخاطب ہو رہے ہیں اپنے مقتدیوں سے، سامعین سے. اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو لیٹ آیا ہے، پہلے ہی مسجد بھری ہوئی ہے، ماشاءاللہ وضو کر کے مسجد کے احاطے میں داخل ہوتا ہے اور صفوں کو پھلانگتے ہوئے خطیب صاحب کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں قریب جا کے بیان سنوں. اب خطیب صاحب دیکھتے ہیں یہ تو سنت کی خلاف ورزی کر رہا، تو سلسلے کلام کو روک دیتے ہیں، خطاب کو روک کے کہتے ہیں او میرے بھائی ادھر ہی تشریف رکھیں، آپ کا اس طرح کندھوں کو پھلانگ کے آنا گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، تشریف رکھیں ادھر ہی. وہ ادھر ہی تشریف رکھتا ہے. خطیب صاحب نے جہاں سے سلسلہ کلام ان کا ٹوٹا تھا وہیں سے سلسلہ کلام کو جوڑ کر بات شروع کر دیتے ہیں. اتنی بات بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یا اس کے دماغ میں فطور خلل ہے یا کفر کا فطور بھرا ہوا. یہی ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اللہ اپنے نبی سے مخاطب تھے اور بالکل یہ وحی کا ابتدائی زمانہ تھا. نبی علیہ السلام کو ابھی وحی کو لینے کا پورا تجربہ نہیں تھا، اور ایک طرف نبی علیہ السلام کو وحی کی رغبت رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے میں ہم کلام ہو جاؤں، جس کا اپنی ایک حلاوت ہے، اپنی ایک ضرورت ہے جس پہ میں بات کر چکا ہوں.
اور دوسری طرف آپ کو یہ خدشہ رہتا تھا کہ خدشہ ہوتا تھا کہ ابھی وحی آ رہی ہے، جبرائیل امین وحی سنا کے چلا جائے گا، کہیں یہ وحی جو قرآن ہے اس کی آیات مجھے بھول نہ جائیں۔ جبرائیل امین سنا رہے ہوتے تھے، اللہ کے نبی نہ صرف وحی کی مشقت برداشت کر رہے ہوتے تھے، نہ صرف وحی کو سمجھنے کی مشقت برداشت کر رہے ہوتے تھے، بلکہ اس کو زبانی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو، اپنے ہونٹوں کو ہلاتے بھی تھے۔ تو اب مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جبرائیل امین کے واسطے سے حضور سے مخاطب ہو رہے ہیں، کلام جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوران خطاب نبی کو روک دیا، میرے نبی آپ نے اپنی زبان کو ہلانا نہیں ہے وحی یاد کرنے کے لیے، اس وحی کو جو اتر رہی ہے آپ کے سینے میں جمع رکھنا، آپ کی زبان سے ادا کروانا، پھر اس کے مضامین کو آپ کی زبان سے ادا کروانا، یہ سارا ہمارا کام ہے۔ یہ کہہ دیا، کہنے کے بعد جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹا تھا وہاں سے دوبارہ جوڑ کر بات آگے شروع کر دی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خطیب صاحب مخاطب ہو رہے ہیں سامعین سے، اور ایک بندے کی موبائل ٹون بج گئی، خطیب صاحب کہتے ہیں بھائی موبائل آف کر دیں، جہاں سے سلسلہ کلام کو چھوڑا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کر دیا۔ کتنی آسان ترین بات، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ قرآن کریم کا انداز تحریری نہیں ہے بلکہ خطابی ہے کہ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہیں، پھر خطاب بھی محاوراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خطاب کرنے کا اسلوب اپنا ہے، الہی اسلوب ہے، لیکن الہی اسلوب ہوتے ہوئے انسانی محاورے کا پورا 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 خیال رکھا گیا ہے۔ یا رب محاورے میں اتر آئی ہے قرآن، اور محاوراتی گفتگو جب مخاطب بندہ کسی سے ہو رہا ہوتا ہے تو محاوراتی گفتگو یہی ہوتی ہے، بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، اچانک کوئی چیز درمیان میں اس بات کر کے دوران حائل ہو رہی ہو تو بندہ اس حائل جو چیز ہو رہی ہے اس کے متعلق گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے کے بعد جہاں سے اس نے اپنا کلام چھوڑا ہوتا ہے وہیں سے سیرا پکڑ کر بات آگے شروع کر دیتا ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن تحریری نہیں بلکہ قرآن کا اسلوب خطابی ہے، اور دوسرا کیا، خطابی بھی کوئی ایسا اسلوب نہیں ہے جو نامانوس ہو، بلکہ بالکل جو محاوراتی گفتگو ہوتی ہے اس کے مطابق بات کی گئی ہے۔ اور محاوراتی جو گفتگو ہوتی ہے نا، کم و بیش پوری دنیا میں یکساں ہوتی ہے، پوری دنیا میں۔ تحریر میں فرق ہوتا ہے، مخاطب کا جو انداز ہوتا ہے انداز ایک جیسا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ بھائی خطیب صاحب بات کریں، درمیان سے ایک بندہ پھلانگتے ہوئے آ رہا ہے کاندھوں کو، تو اس کو وہیں روک دیتے ہیں، بات آگے۔ یہی انگریز بیٹھے گا تو بھی یہی کرے گا، یہی کوئی فلپینی بیٹھے گا تو یہی کرے گا، جاپنیز بیٹھیں گے تو وہی کام کریں گے، کیونکہ ہر ایک کا یہی محاورہ ہے اور یہی انداز ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک لیکچرر ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک تعلیق ہے، ایک استاد ہے، وہ کلاس میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ ایک بچے کی نگاہ، ایک بچہ جو ہے لیکچر سے علاوہ کسی اور چیز میں مصروف ہے، استاد وہی کیا کہتے ہیں سلسلہ کلام کو روک کر، ارے ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری توجہ لیکچر کی طرف ہونی چاہیے، جہاں سے لیکچر چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتا۔ یہ تو انداز، یہ خطاب کا انداز ہے، اور یہ بالکل انسانی انداز ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بس اللہ استاد نے اپنے نبی کو روک دیا، میرے نبی آپ فکر نہ کریں، یہ قرآن کریم کو یاد رکھنا، یاد کروانا ہمارا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو روکا ہے نا، اس روکنے میں پیار بھی کتنا ہے۔ ہم تھوڑا سا خود میں کبھی ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، غلطی تو خیر اس کو زیادہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اردو اسلوب اپنانا چاہیے۔ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس میں ذرا جلال ہے۔ اور اب دوسرا دیکھیں، آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی، اس میں جمال ہے۔ میں خود یہ ترجمہ کرتا رہا ہوں، آپ حرکت نہ دیں، لیکن ایک آدھ دن پہلے کسی وقت یا چند دن پہلے میرے ذہن میں بات آئی، حرکت نہ دیں یہ زیادہ اچھا ترجمہ نہیں، حرکت نہیں دینی یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے۔ اس میں تربیت کا پہلو بھی عیاں ہو رہا ہے اور اللہ کی محبت بھی جھلک کے باہر آ رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بات اتنی عام فہم آسان ہے کہ کوئی اس کو نہ سمجھے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، اس کی عقل میں فطور ہے یا اس کے عقل میں کفر بھرا ہوا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔
یہ تو آپ کو میں نے ایک وجہ بتا دی جو عوامی سطح پر بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔